الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات سے توجہ فرمائیے۔ آج کی گفتگو کا عنوان انتہائی اہم ترین اور قابل توجہ ہے، اور آج کی گفتگو دے اس عنوان نو پوری توجہ دے نال سماعت بھی فرمائیے اور اس پیغام نو آگے پہنچائیے۔ موجودہ حالات اندر ایسی گفتگو کرنا، ایسے عنوان بیان کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے تو بعد اس کو بے شمار نعمتاں دے نال نوازے، اور یقیناً اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اہل اسلام کے پاس سب سے بڑی نعمت دین اسلام دی ہے، عقیدہ توحید دی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اندر آ کے آپ دے امتی کہلانے دی نعمت سب تو بڑی نعمت ہے۔ اس تو بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو عقیدہ توحید عطا کیا، پیغمبر دی سنت دی معرفت عطا کی ہے، اپنی ذات دی پہچان عطا کی ہے، اور سب تو بڑی بات کہ اس پرفتن دور اندر جس شخص کو اللہ نے قرآن و سنت کا فہم عطا کیا، اس تو بڑی اللہ دی اور کوئی نعمت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کے پاس دین اسلام عقیدہ توحید ایمان موجود ہے
اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو صحت بھی عطا کی ہے، تو ایسے شخص پہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ یقیناً صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت نو بروئے کار لا کر کے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نو بجا لانے، جس ذوق، جس شوق اور جس لگن دے نال، جس محبت دے نال، جس محنت دے نال صحت مند انسان رب دی عبادت کر سکتا ہے، اس شوق، ذوق اور لگن دے نال بیمار انسان عبادت الہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ بات کہنے پر کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دین اسلام تو بعد، عقیدت توحید تو بعد، پیغمبر کی سنت کی معرفت تو بعد صحت ایک انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت عظمی ہے۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ سانو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی قدر سب تو بڑھ کر کے یہ ہے کہ اسی جی بھر کے پوری محبت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ ہر انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نصر قرآنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی انسانوں اور جنوں پیدا اس واسطے فرمایا تاکہ ساری عبادت کرنا، اور یاد رکھیے صحت کو برقرار رکھنے واسطے عبادت انتہائی ضروری ہے۔ میں کہا کرنا کہ عبادت الہی کرن دے نال ہی انسان صحیح معنی تے صحت مند رہ سکتا، جڑا جسمانی طور تے تندرست ہے لیکن روحانی طور تے بیمار ہے وہ صحت مند نہیں ہے۔ صحت مند وہ انسان ہے جڑا جسمانی طور تے بھی تندرست ہوئے اور روحانی طور تے بھی تندرست ہوئے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نو بجا لانے دی بجائے اس کی بغاوت کرے یا رب کی نافرمانی اندر زندگی گزارے، گویا ایسے شخص نے اپنی صحت جیسی نعمت کی بھی قدر نہیں کی۔ گناہ کا عادی شخص، گناہ کا رسیہ انسان روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسمانی طور تے بیمار ہونے کی وجہ صرف غذا اندر پرہیز ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے۔ پھر غور کیجیے، انسان کے بیمار ہونے کی ایک وجہ غذا کے اندر بد پرہیزی ہی نہیں یا کوئی موسمی اثرات ہی نہیں، بلکہ انسان کے جسمانی بیمار ہونے اندر بھی گناہ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر اس حوالے نال پڑھنا ہوئے تو امام الاولیاء، امام المحدثین، امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے قبر اندر درجات جنت اندر بلند فرمائے، انہوں نے قبر نو نور نہ منور فرمائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ بڑی تفصیلی بات کی ہے، بڑا تفصیلی لکھا ہے۔ ان کی کتابیں انتہائی اس حوالے میں پرمغز اور پر اثر نے۔ اصلاح نفس کے حوالے نہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتب کمال درجے سے پہنچی ہیں قرآن و سنت کے بعد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جہاں روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص جسمانی طور پہ بھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی شخص صحت کی بقا اور صحت کے حصول اندر مخلص ہے تو اس سے کرنے کا سب تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ گناہ اور بغاوت اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی چھوڑ کے نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور رب کی فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کا جو دوسرا اہم ترین کام ہے صحت و سلامتی دے حوالے دے نال قرآن و سنت کا دوسرا پیغام. پہلا پیغام کیا ہے؟ جڑا بندہ چاہتا ہے میں صحت مند تندرست زندگی گزاراں، وہ گناہ نو چھوڑ دے، اللہ دی نافرمانی نو چھوڑ دے، بغاوت نو چھوڑ دے، اور رب دی اطاعت، رب دی فرما برداری اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر زندگی بسر کرے. اور صحت مند رہنے واسطے دوسرا اہم ترین پیغام کہ قرآن و سنت دی بیان کرتا دعاواں نو، اذکار نو جو بالخصوص صحت واسطے اور تندرستی واسطے قرآن و سنت نے بیان کیے، انہوں نے اپنے روز مرہ کا معمول بنا لے. جو شخص صبح اور شام اور اکثر اوقات اندر صحت مند رہنے والے اور شفا والے اذکار جو قرآن و سنت نے بیان کیے ان اذکار کو پڑھتا ہے، ان اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جسمانی طور پہ بھی سکون عطا کرتے ہیں اور اللہ اس کی روح کو بھی تسکین عطا فرماتے ہیں. جسمانی طور پہ بھی تندرست اور توانا انسان رہتا ہے، طاقتور وہ رہتا ہے جڑا قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اذکار تے پابندی کرے. لیکن اگر ذکر و اذکار کے باوجود، پھر غور کیجیے، اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کے باوجود بھی کسی مرض اندر مبتلا ہو جائے تو پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت ہی محمول کرے، اللہ کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. اگر کوئی بندہ ذکر اذکار کی پابندی کرے، گناہ کو محفوظ رہ کے زندگی گزارے، جس حد تک ممکن ہوئے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اندر اطاعت اندر زندگی بسر کرے، پھر بھی کوئی شخص اگر کسی مرض اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو اللہ دی حکمت، اللہ دی رضا سمجھے. کیونکہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے، اپنے محبوب بندیاں کسی مرض اندر مبتلا کر کے انہوں نے اللہ اپنا قرب عطا فرماندے نے اور انہوں نے اپنی رحمت کا نزول فرماندے. اگر نیکی تقوی کے باوجود بیماری آ جائے تو رب کا گلہ شکوہ نہیں کرنا، اس اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوئے گی. سنیے، غور کیجیے، قرآن و حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص کسی مرض اندر مبتلا ہو جائے تو شریعت نے اس سے علاج کی اجازت دی ہے. علاج دو طرح کا ہے. ایک علاج ہے دوا دے نال، میڈیسن دے نال، یعنی انسان اپنے علاج معالجے واسطے کسی اچھے طبیب دا، کسی حکیم دا، کسی ڈاکٹر دا، کسی میڈیکل اسپیشلسٹ دا، کسی سرجن دا انتخاب کرے اور پھر اس مرض دے مطابق جو ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سرجن، اسپیشلسٹ میڈیسن تجویز کر دے اس کو استعمال کرے. یہ طریقہ علاج مشروع ہے، جائز ہے. اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عمل اندر موجود ہے. اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جس میڈیسن کے ذریعے، جس جڑی بوٹی کے ذریعے، جس حکیم کی دوائی کے ذریعے شفا عطا کرنا چاہے وہ کرنے کے قادر. میرا اور میری جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہر شخص کا یہ عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر دی دیتی ہوئی دوائی اندر کوئی شفا نہیں، انہاں گولیاں اندر بھی شفا عطا کرتا ہے تو میرا خالق مالک ہی عطا کرتا ہے. رب کی حکمت ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. بعض دفعہ دو شخص ایک ہی مرض اندر مبتلا ہوتے ہیں، دونوں واسطے میڈیسن ایک ہی تجویز ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی دونوں چیک کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہی میڈیسن کھا کے صحتیاب ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ وہی میڈیسن کھاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض دفعہ بندے وفات پا جاتے ہیں. یہ فیصلہ اور قدرت میرے رب دی ہے. اختیار پتہ کس ذات ہے؟ جس بارے قرآن اندر رب نے خود اعلان فرمایا اپنی ذات کے بارے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ذات تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات جدے حق دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے، ساری کائنات دا بادشاہ میرا اللہ جے، ساری کائنات دا کنٹرولر میرا اللہ جے، جس نو چاہے شفا عطا کر دے، جس نو چاہے بیماری اندر مبتلا کر دے، جس نو چاہے بیماری تو صحت عطا کر دے، کہ او دے اختیار میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن مومن دا عقیدہ، مومن دا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی صحت کے اندر اگر بیماری اندر مبتلا ہو جاوے، رب دا گلہ نہیں ہے، رب دا شکوہ نہیں، مومن دا ایمان کیسا ہوئے؟ پڑھئے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا سی قرآن پاک اندر الفاظ موجود نے، فرمایا اذا مرضت فہو یشفین۔ واہ ابراہیم خلیل اللہ کمال عقیدے دا پہلو بیان کیا، کمال رب دی ذات نہ محبت بیان کیا، حالانکہ اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری بھی آندی ہے اللہ دی طرفوں، جس کو اللہ نہ چاہے اس کو کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، بیماری آئے تو رب دی طرفوں، صحت ملے تو رب دی طرفوں، بیماری تو انسان شفا یاب ہوئے تو رب دی طرفوں شفا ملتی ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کمال الفاظ کہنے، بیماری دی نسبت رب دی ذات وال نہیں کی تھی، اے محبت ہے رب دی ذات نہ، اے ادب ہے رب دی ذات دا، اے پیار ہے رب دی ذات دا، اے احترام ہے رب دی ذات دا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں اذا مرضت فہو یشفین۔ ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں جدو میں بیمار ہونا، حالانکہ بیماری کدے بلوں میں، بیماری بھی رب والوں، شفا بھی رب والوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں اذا مرضت، جدو میں بیمار ہونا، فہو یشفین، تے شفا میرا اللہ دیندہ ہوئے۔ بیماری دی نسبت اپنے وال کیتی ہے، شفا دی نسبت رب وال کیتی ہے، تے جیڑا آپ بیماری آن تے رب تے گلے شکوے کرے نہیں جے احترام کیتا اس نے رب دی ذات دا۔ اگر چاہتے ہو اللہ کو بیماریاں تو صحت عطا کر دے تے بیماری دی نسبت اپنے وال کرو، ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل کر لو، اور شفا دی نسبت رب وال کر لو، اللہ ضرور شفا عطا کرے گا۔ سنیے علاج دا پہلا طریقہ دوائی دے ذریعے جیڑا شریعت اندر مشروع ہے، جائز ہے، اس اندر کوئی ممانعت نہیں، لیکن دوسرا طریقہ کی ہے جس میں معاشرہ چھوڑ چکا ہے، کلمہ پڑھنے والے چھوڑ چکے ہیں، اس تو بڑا طریقہ کوئی نہیں۔ علاج جڑا انسان کراندہ ہے میڈیسن دے ذریعے، میڈیسن اندر بھی شفا ہوئی عطا کردہ ہے جس نے قرآن اندر طریقہ علاج بیان کیتا ہوئے۔ سنیے دوسرا طریقہ علاج دا کی ہے، اگر بیماری اندر انسان چلا جائے، اگر بیمار ہو جائے، اگر مرض اندر چلا جاوے، دوسرا طریقہ علاج کی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ بیماریاں تو شفا عطا کر دے، پھر دوسرے طریقہ علاج تے توجہ کیجیے، یہ طریقہ علاج قرآن میں بیان کیتا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دوسرا طریقہ علاج مومنین واسطے، پہلا طریقہ علاج ہے جناب علی میڈیسن دے ذریعے، جڑی بوٹیاں دے ذریعے، حکیمہ دی دوائی دے ذریعے، ڈاکٹراں دی دتی ہوئی دوائی دے ذریعے علاج ہے۔ دوسرا طریقہ کار علاج دا دعا، ذکر، اذکار، تلاوت ہے۔ دعا دے اندر اللہ نے علاج رکھا ہے بیماری دا، کہ آپ بیماری کوئی ایسی ہے دنیا اندر کہ بندہ رب کو دعا کرے اور رب شفا عطا نہ کرے۔ دوائی کھائیے تے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تے جڑا رب ڈاکٹراں دی دوائیاں اندر ڈاکٹر نے ٹیبلٹ دیتی ہے، انجیکشن لگایا ہے، کوئی کیپسول دے چھوڑے ہے، کسی حکیم کوئی پھکی دے چھوڑی ہے، انہاں پھکیاں تے دوائیاں تے شفا پائی ہے، کہ اس رب کو پہلے دوائی لین تو پہلے اس سامنے دوا تو پہلے دعا کر کے تے دیکھو اللہ تو دوائی تک پہنچن دی نوبت ہی نہیں آن دے گا۔ کدے ذکر اذکار کر کے تو دیکھو، کدے قرآن و سنہ دا مطالعہ کرو، جڑی قرآن و سنہ نے دعاواں بیان کیتیاں، کبھی وہ دعاواں پڑھ کے خود نو دم کر کے دیکھو تو صحیح۔
لیکن کیا کہیے اہل ایمان ساڈا اتنا کمزور ہو چکا، ڈاکٹر دی تجویز کردہ میڈیسن تے پورا یقین ہے، اطمینان ہے، جس طرح کہہ دے جن اوقات اندر کہہ دے پوری پابندی دے نال اسی اس میڈیسن کو استعمال کرنے ہیں، او فلان ڈاکٹر نے تجویز کی ہے، فلان ڈاکٹر بڑا قابل ہے، ڈاکٹر دی قابلیت یقین کیتا جے، کاش اس تے یقین کر دے جڑا شفا دینے تے قادر ہے، کاش اس تے کلام تے یقین ہوتا، ڈاکٹر دی میڈیسن تے یقین ہے، اگر قرآن و حدیث تے یقین ہوئے، ڈاکٹر کو جان تو پہلے میں نہ ڈسپرین تے یقین دے تے قرآن تے یقین کیوں دے، سر درد ہوئے نا بچے نے فوراً دوڑانے جا ڈسپرین لیا، پیناڈول لیا، کیوں بیچنے ہیں؟ یقین ہے بھی پیناڈول کھا دی تو شفا مل جائے گی، حالانکہ شفا کس دینی ہے؟ رب نے۔ ڈسپرین مگانے ہیں جلدی دے نال، کیوں مگانے ہیں؟ ڈسپرین تے یقین ہے کہ کھا لیں گے سر درد ختم ہو جائے گا، یا ڈاکٹر صاحب کو بلا لو، ڈاکٹر صاحب جڑی میڈیسن دین گے، ڈاکٹر صاحب جڑا فلاں دن تسی انجیکشن لایا سی کوئی اج لا چھوڑو او دن میں فوراً ٹھیک ہو گیا، مطلب ڈاکٹر دے انجیکشن تے یقین ہے، ٹیبلٹ تے یقین ہے، جبکہ شرعی طور تے اے بھی علاج دا طریقہ مشروع ہے، جائز ہے، کوئی شک نہیں ہے اس اندر بھی، لیکن اس تے یقین کیوں نہیں جڑا نسخہ جڑی میڈیسن اللہ نے قرآن کی صورت اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کی اس تے بڑا یقین ہے، کاش ایمان اس تے بن جائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج دے خطبہ جمعہ دا پیغام ہوئے لوگوں قرآن پاک نہ محبت جوڑیے، لوگوں اگر صحت لینا چاہتے ہو، اگر بیماریاں تو نجات چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ جسم دیاں درداں دور کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ موذی بیماریاں دور کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ بڑیاں بڑیاں خطرناک بیماریاں تو نجات عطا کر دے، پھر قرآن دا پیغام ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تواڈے پاس رب دی طرفوں نصیحت آ چکی ہے اور شفا بھی ہے انہاں بیماریاں واسطے جڑیاں سینے اندر موجود نے، اور ایمان والے واسطے حق بھی ہے، ہدایت بھی ہے تے رحمت بھی ہے، اور قرآن دی صورت دے اندر جناب علی ساڈے پاس نصیحت آ چکی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک شفا بن کے آیا مومناں واسطے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے ذریعے شفا ملتی ہے لیکن مومنوں کو ملتی ہے، ایمان پہلے مضبوط کیجئے پھر شفا ملے گی، پہلے قرآن تے ایمان پختہ کیجئے پھر قرآن پاک کے ذریعے شفا نصیب ہوئے گی، کہ میں قرآن پاک کے ذریعے شفا نصیب ہو گئی ہے، میں نہ توجہ کرنا بڑی تو بڑی بیماری ہوئے تے ایس جناب علی وظیفے تے عمل کر لو اللہ بیماری کو نجات عطا کر دے گا، لیکن شرط ایمان پختہ ہوئے توجہ فرمانا حدیث پاک تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا ہے تے قرآن پاک یہ صورتاں اندروں سب تو افضل ترین صورت ہے، یہ صورت افضل ترین صورت بھی ہے، یہ صورت شفائی شفا ہے، جڑا بندہ اس صورت نہ محبت کر لے، جڑا بندہ بیماری دے ایام دے اندر بیماری دی حالت دے اندر پوری محبت دے نال پورے یقین دے نال یہ سورہ مبارکہ نو کثرت تے محبت نہ پڑھدا رہے اللہ اودی بڑی تو بڑی بیماری بھی دور فرما دے گا، میں نہ جس نو کیسر ہے وہ پڑھ کے تجربہ کر لے، اور اللہ دے بندو آج بیماریاں دی بیماری بڑھ گئی قرآن نہ پڑھنے دی وجہ تو، آج مریضاں دے مرض بڑھ گئے قرآن پاک نہ پڑھنے دی وجہ تو، آج دکھیاں دے دکھ بڑھ گئے قرآن پاک نہ پڑھنے دی وجہ تو، اللہ دے بندو اگر کسی نو کینسر ہے وہ آزما لے، اگر کوئی بلڈ پریشر ہائی لو دا مریض ہے وہ آزما لے، اگر کسی نو شوگر ہے وہ آزما لے، حتیٰ کہ
موزی تو موزی اگر بیماری اندر کوئی مرگی دا مریض ہے، کوئی جناب علی مجنون و دیوانہ و پاگل ہو چکا ہے، پورے یقین ایمان نہ اس تے ازمانی دیئے ازمانی قرآن پاک نو اللہ نے اندر شفا رکھی ہے، اسی اندر شفا ہے، اسی اندر حقیقی کامیابی ہے۔ کیا وہ صورت ہے؟ وہ صورت سورہ فاتحہ ہے جو قرآن دی سب تو افضل ترین صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دی صرف 7 آیات نے، 7 آیات تے مشتمل صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ دے 25 کلمات نے، اس سورہ مبارکہ دے 113 حروف نے، اور اس سورہ مبارکہ اتنی پیاری سورہ مبارکہ ہے جس دے جناب علی شریعت دے اندر 9 یا 10 نام موجود ہیں۔ اس نو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس نو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس نو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس نو قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، اس نو سورہ شفا بھی شریعت نے قرار دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے سورہ فاتحہ نو سورہ شفا قرار دیا ہے۔ یہ سورہ صلاۃ بھی ہے، یعنی نماز اندر پڑھی جانے والی لازم ترین سورت ہے۔ اس نو ام الکتاب بھی شریعت نے کیا ہے، اس نو رقیہ بھی کیا جاتا ہے، اس نو کافیہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس نو سورہ حمد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین تو ہے۔ اس سورت اندر رب نے شفا ہی شفا رکھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ امت واسطے نور ہے۔ نور یاد رکھنا، یہ نور اللہ نے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں کیا۔ یہ سورہ فاتحہ کا نور اللہ نے مصطفیٰ تو پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ سورہ مبارکہ دے نور کا خاص تحفہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ نور ہے، نور پہلے کسی نبی اور کسی امت کی طرف سورت نہیں آئی۔ اس اندر شفا ہی شفا ہے۔ دلیل تے توجہ کیجئے، صحیح البخاری اندر 5736 نمبر حدیث ہے، اور 5007 نمبر 2 جگہ تے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لے کے آئے۔ سنن ابی داؤد اندر بھی روایت موجود ہے۔ میرے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام ایک سفر تے روانہ ہوئے نے۔ صحابہ اکرام جو سفر واسطے روانہ ہوئے تے راستے دے اندر ایک جگہ تے صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیتا ہوئے، صحابہ اکرام نے خیمے لگا لینے، قریب ایک پنڈ ایک بستی آباد ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے پاس کھانے واسطے کوئی چیز موجود نہیں۔ انہاں بستی والے دے کولوں کھانے دا سوال کیتا ہوئے کہ اسی مہمان اسی مسافر ہاں، ساڈی مہمان نوازی کر دو۔ انہاں بستی والیاں نے صحابہ اکرام اے امت دے اعلیٰ ترین انسان انہاں دی مہمان نوازی تو انکار کر دیتا ہوئے میں تے کیا کرنا وا، جڑا صحابہ اکرام دا ذرہ بر احترام نہ کرے اللہ ضرور انہاں نوں کسی نہ کسی تکلیف اندر دنیا اندر بھی مبتلا کرے گا، دنیا اندر بھی وہ شخص اللہ دا سامنا کرن گے جڑے صحابہ اکرام دا حیا نہ کرن۔ سننا توجہ فرمانا، صحابہ اکرام نے مہمان نوازی دا سوال کیتا ہوئے انہاں بستی والے انکار کر چھوڑیا ہوئے اسی تہاڈی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، اللہ دا کرنا اللہ دا فیصلہ ہوئے۔ جدوں رات دا وقت ہویا تے اسی بستی دے اسی پنڈ دے چودھری سردار نوں ایک خطرناک ترین زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہوئے، اس نوں اس کی وجہ تو شدت دی درد ہو رہی ہے، کسی موذی چیز نے جو ڈس لیا ہوئے، کسی طبیب دی دوائی تو اس نوں سکون نہیں ہو رہا، کسی بھی جڑی بوٹی دے ذریعے دا درد نہیں رک رہا۔ گاؤں دے لوگاں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ اسی یہ دا کوئی علاج کر لئیے، کوئی طبیب بلایا گیا، کوئی حکیم بلایا گیا ہوئے یہ درد اندر فرق آ سکے، لیکن رب دا فیصلہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی جنہیں دوائی استعمال ہو رہی ہے مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں انہوں نے آخر حد تک ہر کوشش کی ہے، لیکن چودھری صاحب سردار صاحب نو ذرہ بر بھی افاقہ نہ ہو سکیا۔ بالآخر وہ قرآنی دار الشفا دے کول صحت یاب ہون واسطے ٹر پے نے۔ یار سب تو بڑا شفا خانہ تے قرآن ہے، سب تو بڑا دار الصحت دے قرآن پاک ہے۔ انہوں نے آپس اندر گفتگو کی ہے، کہنے لگے اے جڑے مولوی اے جڑے حافظ آئے نے اے جنہ آ کے ساڑی بستی دے قریب پڑھاؤ کیتا ہوئے، جاؤ جا کے انہوں نے پوچھ لو شاید انہوں دے پاس کوئی دوائی موجود ہوئے، شاید انہوں چو کوئی دم جاننے والا ہوئے، آج سردار دم ہی کروا دی ہے۔ اسی بھی
جدو دنیا دے ہر ہاسپٹل چو دھکے کھا لینے پھر آنے حضرت جی بڑیا دوائیاں لیاں بڑیاں رپورٹاں کروائیاں نے رپورٹاں تے آندہ ہی کچھ نہیں ڈاکٹرہ تے جواب ہی دے چھوڑے آوے پڑھو کوئی صورت دم کر دو حضرت جی ہن دم نہیں رہ گیا آوے ادو اسی ترمل کرنے جدو ڈاکٹر جواب دے دے نے ادو آنے قرآن پاک پڑھ کے دم کر دو ادو آنے حضرت جی کو وظیفہ دس دو کوئی پھر دس دو کاش ڈاکٹرہ دے طرح تے ذلیل ہون تو پہلے اسی رب دے در تے آ جاندے اللہ سانو ڈاکٹرہ دے طرح کو ہٹا کے اپنے در تو شفا عطا کر دیندا اے ناپسندر فیصلہ کیتا وے کیوں نہ نہ حافظہ نہ مولویاں کول جاویے تو آڑے کول کوئی بوٹی کوئی دوا کوئی دم موجود ہے تے دس چھوڑو کر چھوڑو جدو اے رات دے وقت صحابہ اکرام کو پہنچے کہ ساڑی بستی دے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈس لے آوے تو آڑے کول کوئی چیز موجود ہے تے دے چھوڑو کوئی دوائی موجود ہے یا کوئی دم جان دے تے دم ہی کر دے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے جدو انہیں الفاظ رکھے نے کہ کوئی ایسی چیز دے دیو جدے نال ساڑے سردار کو شفا مل جاوے ایک صحابی کہنے لگے میں جاننا میں چیز او دے ذریعے اللہ کو اڑے سردار کو شفا عطا کر دے گا میں دم کراں گا لیکن تسی حسب ضرورت ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی تسی ساڑی مہمان نوازی دا ذمہ لے لو چنانچہ انہوں نے چند بکریاں طے کر لیاں نے کہ اسی چند بکریاں کون دیاں گے اور جدو اجرت طے ہوگی بکریاں طے ہو گئیاں نے صحابی رسول چل گئے نے سردار دے پاس پہنچے نے انہاں لوگوں دے نال سردار دے پاس جدو صحابی رسول گئے نے انہاں جا کر کے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جدو صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی رسول نے اس سردار نو دم کیتا ہوئے جدو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین تو سورہ فاتحہ دا آغاز کیتا ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھ دے رہنے نال نال اپنا لعاب بھی لگان دے رہنے اس جگہ دے جدو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ دے رہنے تو اس نو دم کر دے رہنے دیکھ دیا سردار اس انداز دے نال ہوش اندر آنا شروع ہو گیا وے جی میں رسیاں در بنیا سی تے ٹھیک ہو گیا وے اے جناب علی تندرست ہو گیا وے اس کو اللہ نے اس طرح